حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا دردناک واقعہ۔ اللہ رب العزت ہر زمانے میں اپنے کچھ ایسے پاکیزہ تقوی گزار بندوں کو منتخب کرتا ہے جو اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عشق فرماتے ہیں کہ وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ یہ عشق رسول عطیہ الہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے اور اسے زمانے کا سردار بنا دیتا ہے۔ اسی عشق کی بدولت اللہ رب العزت نے ایک حبشی غلام کو وہ عزت اور عظمت عطا فرمائی کہ عشق رسول ہی ان کی پہچان بن گئی۔ یہ دردناک واقعہ ہے ایک حبشی غلام کا جو اپنے نسب کے اعتبار سے تو غلام تھا لیکن ملت اسلام کا آقا کہلایا۔ اس حبشی غلام کا نام سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ آپ کے والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ آپ کے والدین غلام تھے اور اسی غلامی میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ قریش کے ایک سردار امیہ کے غلام تھے اور ان چند خوش نصیبوں میں سے آپ شامل ہیں جو شروع میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ امیہ کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ اس کا غلام بلال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا ہے اور اس نے دین اسلام قبول کر لیا ہے، امیہ بن حلم مشرک اور دشمن اسلام تھا۔ اس نے بلال کو اپنے پاس بلایا اور ان سے پوچھا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تو نے لات و منات اور عزیٰ سے منہ پھیر لیا ہے اور کوئی دوسرا معبود تلاش کر لیا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ بلال نے کہا، ہاں یہ بات سچ ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین حق پر ایمان لے آیا ہوں اور اس اللہ کو معبود حقیقی مانتا ہوں جس کا پتہ مجھے میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا ہے۔ امیہ نے بلال کا یہ بے باک جواب سنا تو سر سے پاؤں تک بدن میں آگ لگ گئی۔ ایک غلام ہوتے ہوئے اس قدر بے باکی سے بات کر رہا ہے، وہ برداشت نہ کر سکا اور شدید غصے میں کہنے لگا، بلال اس دین سے باز آ جا ورنہ تجھے شدید سزا دوں گا۔ بلال تو ایمان کی حلاوت پا چکے تھے، وہ کہاں پیچھے ہٹنے والے تھے۔ عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاداش میں امیہ نے بلال پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ مکہ کی یہ زمین اپنی گرمی کی وجہ سے مشہور تھی، وہ دھوپ میں بری طرح تپتی تھی۔ امیہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو شدید دھوپ میں اس تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا اور سینے پر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا کرتا تھا، تو کبھی آپ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتا۔ آپ کے بدن کی چربی پگھل پگھل کر انگاروں کو بجھاتی تھی، لیکن آپ کے سینے میں عشق رسول کی وہ شمع روشن تھی کہ ظلم و ستم کی کوئی آندھی اسے بجھا نہیں سکتی تھی۔ ایک دن امیہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت مارا پیٹا اور کہا، اے بلال اب بھی تو باز آ جا، مگر آپ نے اس حالت میں بھی اللہ ایک ہے کا نعرہ بلند کیا۔ امیہ نے طیش میں آ کر حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا، لیکن آپ عشق رسول کی مستی میں ایسے گم تھے جب تک وہ ہوش میں رہتے احد احد پکارتے تھے حتیٰ کہ بے ہوش ہو جاتے۔ آپ پر یہ ظلم و ستم کا سلسلہ کافی عرصے تک جاری رہا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ منظر دیکھتے تھے، آخر برداشت نہ کر سکے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلال کا قصہ درد و غم بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج بلال کو امیہ سے خرید کر آزاد کر دوں گا۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، اس سودے میں میں تمہارے ساتھ برابر کا شریک ہوں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو امیہ کی منہ مانگی قیمت پر خرید لیا اور اپنے ساتھ حضرت بلال کو لے کر رسول خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو اپنی زندگی کی ساری تکلیفیں بھول گئے اور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے چمٹ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سینے سے لگا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں نے تم سے کہا تھا بلال کو خرید لاؤ اور میں آدھی رقم ادا کروں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو بلال کو آزاد کر دیا ہے۔ آزادی کے بعد بلال نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ مدینہ منورہ کی ابتدائی زندگی میں جب نماز کے لیے اذان دینے کا طریقہ مقرر کیا گیا اور مؤذن مقرر کرنے کی باری آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب سیدنا بلال پر ہی ٹھہری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو اذان دینے کا حکم فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام کی پہلی اذان دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک آپ نے یوں اذان دی کہ عرب و عجم میں آپ مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ فتح مکہ کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا وقت ہو گیا ہے، بلال تم آج کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اذان دینے کے لیے کعبے کی چھت پر پہنچ گئے اور سوچنے لگے، جب میں نے مسجد نبوی میں اذان دی تو چہرہ کعبے کی سمت کیا، میں نے بدر و احد کے میدانوں میں اذان دی تو چہرہ کعبے کی سمت کیا، میں نے جہاں جہاں اذان دی اپنا چہرہ کعبے کے رخ کیا، لیکن جس کعبے کی طرف رخ کر کے اب تک اذان دیتا رہا ہوں، آج وہ کعبہ میرے قدم و تلے ہے، آج میں اپنا چہرہ کس جانب کروں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق نے جواب دیا، بلال آج اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی جانب رخ کر کے اذان دو جو کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چہرہ کر لیا اور یوں کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی۔ 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ وصال نبوی کا سانحہ تمام صحابہ اکرام کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، وہ دن رات روتے رہتے تھے اور انہوں نے اذان دینا چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر جہاد کے لشکر کے ساتھ ملک شام چلے گئے۔ شام میں کافی عرصہ گزر جانے کے بعد ایک رات آپ گہری نیند سے سو رہے تھے کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا، اے بلال، ہم تو تمہارے لیے اداس ہیں، ہم سے تم ملنے کیوں نہیں آتے؟ آپ فوراً بیدار ہوئے اور اسی وقت مدینہ منورہ کے لیے چل دیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مقدس میں حاضر ہوئے۔ اہل مدینہ نے بڑی محبت سے آپ کا استقبال کیا۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو جس دم دیکھا تو بازو پھیلا دیے اور فرمایا، ہمارے سردار آ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے سیدھے مسجد نبوی پہنچے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور قبر انور سے لپٹ گئے۔
آپ روتے جاتے اور کہتے جاتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اداس تو آج میں آپ سے ہوں، حتیٰ کہ بے ہوش ہو گئے۔ اتنی دیر میں مسجد نبوی میں لوگ جمع ہو گئے اور فرمائش کرنے لگے، بلال ایک دفعہ وہ اذان تو سنا دو جو حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سناتے تھے۔ لیکن آپ سب سے معذرت کرتے رہے۔ پھر حسنین کریمین تشریف لائے، آپ نے انہیں بہت پیار کیا۔ پھر حسن اور حسین دونوں بھائیوں نے آپ سے اذان کی فرمائش کی۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فرمائش کیسے رد کر سکتے تھے؟ ظہر کا وقت تھا۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جو ہی مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، مدینے کے لوگ تڑپ اٹھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ واپس آ گیا ہے۔ مرد و زن اپنے اپنے گھروں سے نکل کر روتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف دوڑتے چلے آئے۔ ہر ایک کی آنکھ اشک بار تھی، ہر دل میں اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو گئی۔ ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت ہی اور تھی۔ آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اذان دیا کرتے تھے، تب جب یہ کلمات آتے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رسالت کی گواہی دیا کرتے تھے۔ لیکن آج جب آپ ان کلمات پر پہنچے اور عادت کے مطابق منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو نظارے بدل چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دکھائی نہیں دیے۔ آپ پر اتنا صدمہ طاری ہوا جس کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے اور اس سے آگے اذان نہ دے سکے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری اذان تھی۔ آپ واپس ملک شام چلے گئے اور اس کے بعد آپ نے وصال تک کبھی اذان نہیں دی۔ جب آپ کے وصال کا وقت آیا تو آپ کی زوجہ رونے لگی اور کہنے لگی، ہائے افسوس، ہائے افسوس۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیمار تھے، لیکن پھر بھی آپ نے اپنی آنکھیں کھولی اور فرمایا، واہ کیا خوشی کا سما ہے، میں اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ اور جب آپ کا وصال ہوا تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی گئی۔ آپ یہ خبر سن کر اتنا روئے کہ روتے روتے بدحال ہو گئے اور یہی کہہ رہے تھے، ہمارا بلال ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور کامل اتباع نصیب فرمائے، آمین۔